اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء خیر المرسلین اولین و آخرین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ معزز مومنین و مومنات، گناہان کبیرہ پر ہماری گفتگو جاری ہے اور اس سلسلے میں حقوق والدین موضوع ہے ہمارا، اور اس پر آج ہماری تیسری نشست ہے، اور آج ہم گفتگو کریں گے کہ احترام والدین کس طرح ہمیں کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہم کچھ وہ باتیں بھی بتائیں گے کہ جس طرح ہمارے بچوں کے اوپر کچھ فرائض ہیں والدین کے لیے، اسی طرح والدین پر بھی بچوں کے کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہیں مختصراً اس مختصر وقت میں مختصراً ہی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ احترام والدین کے سلسلے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہر کی احادیث میں سے ہمیں جو باتیں ملی ہیں وہ یہ ہے کہ والدین کو پکارنے کی صورت میں ان کا نام نہیں لینا چاہیے، بلکہ ان کا لقب یا کنیت وغیرہ سے انہیں یاد کرنا چاہیے۔ جیسے والدین کا ذکر ہو رہا ہے تو ان کا نام لے کر نہیں، بلکہ ان کا جو اگر لقب ہے یا کنیت ہے یا والد صاحب یا والدہ صاحبہ، اس طرح کہہ کے بات کرنی چاہیے۔ راستہ چلتے ہوئے والدین سے آگے نہ بڑھیں، اور ان سے پہلے کہیں پہ بھی آ کر آپ بیٹھ رہے ہیں تو ان سے پہلے بیٹھنے کی کوشش نہ کریں، پہلے والدین بیٹھ جائیں، اس کے بعد اولاد کو یہ حق ہے کہ وہ بیٹھیں۔ والدین سے قبل دسترخوان پر ہاتھ آگے نہ بڑھائیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام اپنی والدہ گرامی کے ساتھ احتراماً کھانا تناول نہیں فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں کسی نوالے کو والدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتی ہوں اور میں ہاتھ بڑھا دوں، اگر میں نے ایسا کیا تو گویا ان کا ادب و احترام نہیں کیا۔ اسی طرح سے معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کسی مجلس میں والدین سے منہ پھیر کر نہ بیٹھیں۔ دوران گفتگو اپنی آواز کو اپنے والدین کی آواز سے بلند نہ کریں۔ ایسے کام نہ کریں جس سے لوگ والدین کو ملامت کریں اور ان کو لعن طعن کرنے کا سبب بنے، یعنی کسی کے والدین کو برا بھلا نہ کہیں، نتیجتاً ایسا نہ ہو کہ وہ سامنے والا آپ کے والدین کے لیے نازیبا الفاظ کہے۔ حضرت امام سید السجاد علیہ السلام نے راستے میں ایک لڑکے کو دیکھا جو اپنے والد کے ہاتھوں کے سہارے سے راستے پہ چل رہا تھا، چنانچہ آپ نے اس لڑکے سے ناراضگی کا اظہار کیا اور آخری عمر تک اس سے بات چیت نہیں کی کہ تم اپنے والد کو تکلیف دے رہے ہو۔ یعنی یہ تمام وہ طریقے ہیں زندگی گزارنے کے والدین کے ساتھ جو ہمیں ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ اولاد کے کچھ حقوق ہیں والدین پر، جس طرح والدین کا ادب احترام بجا لانا، ان کا احسان کرنا اولاد پر واجب ہے، اسی طرح والدین کے ذمہ بھی اولاد کے کچھ حقوق ہیں اور ان حقوق کی رعایت کرنا ماں باپ پر واجب ہے۔ اس طرح سے کہ بچوں کا یعنی اولاد کا نفقہ نان و نفقہ باپ پر واجب ہے۔ اولاد کی پیدائش سے لے کر رشد تک یعنی عقل و ہوش سنبھالنے اور نفع نقصان کی تمیز کرنے تک، نیز اس اولاد کے برسر روزگار ہونے تک، خود کفیل ہونے تک، اس اولاد کی خوراک، لباس اور رہائش وغیرہ کا انتظام باپ پر واجب ہے، جو اللہ نے کیا ہے اس کو دینا ہے۔ اولاد کے بھی اور بیٹی اولاد اگر ہے تو اس کو اس کے شوہر کے گھر تک پہنچنے تک یا اس کو خود کفیل ہونے تک اس کے تمام اخراجات اس کے باپ پر واجب ہیں۔ اولاد کی شادی کی کوشش کرنا۔ والدین پر عائد ہونے والے حقوق میں ایک اہم حق یہ ہے کہ جب لڑکا بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کی کوشش کی جائے، اور اگر لڑکی بالغ ہو جائے تو اسے بھی اس کے شوہر کے گھر پہنچانے کی کوشش کی جائے اور اس کو شادی کرنے سے کسی صورت میں روکا نہ جائے۔ اور اس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انہیں یعنی بیٹیوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو جب آپس میں دونوں میاں بیوی شریعت کے مطابق اچھی طرح رہنا چاہیں۔ دینی تعلیم و تربیت۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت، اصول اور فروع دین
سمجھائیں سکھائیں، تلاوت قرآن مجید پڑھائیں، قرآن سمجھ کے سمجھانے، ادب اور اخلاقی شرعی اور تمام معاملات سکھانے میں کوئی بھی غفلت نہ کریں۔ اس کے بعد اولاد سے محبت کرنا، اس کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد سے محبت کیا کرو، اور پھر آپ نے دکھایا محبت کر کے، کس طرح سے کہ جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتی تھیں، آپ کے گھر آتی تھیں یا آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے تو آپ بی بی کو بوسے دے کر پیار کا اظہار کرتے تھے۔ جب کسی نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ جب مجھے جنت کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے کا شوق ہوتا ہے تو میں فاطمہ زہرا کے بوسے لیتا ہوں، مجھے جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے، جنت کے پھلوں کا مزہ آتا ہے، کیونکہ یہ میرے لیے جنت کا ایک تحفہ ہے فاطمہ زہرا۔ پھر آپ نے اپنے نواسے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو اس طرح شفقت سے اپنے صحابہ کرام اور تمام امت مسلمہ کے سامنے پرورش کر کے دکھایا کہ والدین پر فرض ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس شفقت کے ساتھ رویہ رکھیں، ایسی محبت سے ان کو پرورش کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے والدین، اپنے اولاد سے محبت کرو، ان پر رحم کیا کرو، اور ان سے اگر کوئی وعدہ کرو اسے ضرور پورا کرو، چونکہ اولاد کی نظر امید صرف ماں باپ پر ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے بچوں سے وعدہ کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ تاکید کی رسول خدا نے کہ بچوں سے اگر کوئی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، اور وعدہ وفا نہ ہونے کی صورت میں بددلی پیدا ہو جاتی ہے اور آخرکار توقعات کے رشتے منقطع ہو جاتے ہیں۔ اور بے شک رسول خدا فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اتنا کسی چیز سے غضبناک نہیں ہوتا جتنا عورتوں اور بچوں کے دل شکنے سے ہوتا ہے۔ شفقت سے بچوں کو چوما کرو، کیونکہ ان کے ہر ایک بوسے پر بہشت کا ایک درجہ بڑھایا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب باپ اپنے اولاد کے چہرے پر شفقت یا محبت کی نگاہ ڈالتا ہے تو اللہ اسے خوشحال کر دیتا ہے، یعنی اس کی جو مالی پریشانی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچے کی ماں کا بھی احترام کرو، اس کے ساتھ برائی نہ کرو، کیونکہ اولاد کے دل میں ماں کی خصوصی محبت ہوتی ہے۔ ماں کے ناراض ہونے سے بچوں کا دل دکھتا ہے، وہ پھول کی طرح مرجھا جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کس کے حق میں نیکی کرنا لازم ہے؟ فرمایا ماں باپ کے حق میں۔ عرض کی کہ اگر وہ دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں تو فرمایا کہ اولاد کے حق میں نیکی کرنا لازم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اولاد کے حق میں والدین کی جانب سے لڑکی کے ساتھ نیکی کرنے کو زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ مستحب ہے کہ گھر میں جو بھی تحفہ آپ لائیں تو اسے لڑکے سے پہلے لڑکی یعنی بیٹے سے پہلے بیٹی کو دیں، اور خصوصاً اس بیٹی کو ترجیح دیں جس کا نام فاطمہ ہو۔ یہ رسول خدا کی حدیث ہے، آئمہ طاہر کی حدیث ہے کہ جس بیٹی کا نام فاطمہ ہو اس کو ترجیح دیں، کیونکہ اس سے رسول خدا خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اس پوری کائنات میں رسول خدا جتنا جناب فاطمہ الزہرا سے محبت کرتے اتنی کسی سے محبت نہیں کرتے۔ فاطمہ الزہرا کے لیے فرماتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے فاطمہ زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اولاد کو لان تان اور بد دعا نہ کیا کرو، اگرچہ بیٹا بیٹی والدین کی مخالفت ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، کیونکہ والدین کی لان تان اولاد کی پریشانی اور فقیری کا باعث بنتی ہے۔ تو معزز مومنین و مومنات، جس طرح والدین کے حقوق اولاد پر ہیں اسی طرح اولاد کے حقوق بھی والدین پر ہیں، اور اس بہت بڑے اور ایک طویل تفصیلی موضوع کو ہم نے کوشش کی ہے کہ بہت مختصر لیکن جتنا ہو سکے احادیث کے ذریعے، قرآن آیت کے ذریعے آپ تک پہنچائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ بحیثیت والدین ہم اپنے بچوں کے حقوق ادا کریں، بحیثیت اولاد ہم اپنے والدین کے حقوق ادا کریں۔ والدین اگر حیات ہیں تو ان کی خدمت کریں، اور اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے جو ذمے فرائض رہ چکے ہیں، نمازیں اگر قضا ان کی باقی ہیں تو
تو ہم ان کی وہ قضا نمازیں ادا کریں یا اجرت پر پڑھوائیں۔ روزے اگر ان کے رہ گئے ہیں تو وہ روزے ہم رکھیں یا اجرت پہ رکھوائیں۔ ان کے ذمہ حج ہے، وہ استطاعت رکھتے تھے تو ہمیں چاہیے کہ ان کا حج بدل کریں۔ ان کے ذمے کوئی قرض ہے، کوئی مال خمس جو باقی وہ نہیں دے سکے، یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جو اولاد ان کے ورثہ پر اللہ نے واجب کی ہیں، تو وہی اولاد نیک ہوتی ہے، وہی اولاد فرما بردار ہوتی ہے، وہی اولاد خدا کی بارگاہ میں اعلیٰ مقام حاصل کرتی ہے، جو اپنے والدین کو زندگی میں بھی اور ان کی زندگی کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے والدین کو راضی کریں۔ اپنے والدین کو جب ہم راضی کریں گے تو اللہ کا رسول ہم سے راضی ہوگا، اور جب اللہ کا رسول ہم سے راضی ہوگا تو ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان باتوں کو فقط بیان نہ کریں اور فقط سنیں نہیں، بلکہ اس پر عمل پیرا ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مہدی مددی